اسود بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ، جی پیارے بھائی. کیسے ہیں کیسر بھائی؟ آپ عامر بھائی؟ اللہ اے کی ون شکر ہے فرسٹ کلاس. بالکل. سر مجھے بس ایک چیز نہیں سمجھ آتی. یہ یہ جیسے لوگ بات کرتے ہیں، یہ کبھی ان سے بات کروں تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ سے زیادہ تمہیں پتہ ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں ہم انہیں؟ سائنٹسٹ سے زیادہ تمہیں پتا ہے؟ جی کیسر بھئی، یہ آپ پر الزام ہے. ہاں جی، ان سے کہیں سائنٹسٹ سے زیادہ کس چیز کے بارے میں، یعنی اگر آپ کا جی جی سر لیکن وہ اس طرح بھی تو ہے نا، لیکن ان کی نالج ہمارے سے تھوڑی سی زیادہ ہے، مطلب کہ تھوڑی نہیں کافی زیادہ ہے. وہ سائنٹسٹ ہیں، ان کی نالج، یا انہوں نے کیا کہتے ہیں پریکٹس نہیں کیا ہوا دین، یا کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ نے اچھی بات کہی. دو ریفرنس جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں. میں بھی آپ کو ایک جو ہوں اس کی اوریجنل لینگویج میں بتا دیتا ہوں. رائل سوسائٹی کا جو موٹو ہے، اب رائل سوسائٹی جو ہے نا، یہ سائنس کی دنیا میں نیچر اور اس طرح کی جو پبلیکیشنز ہیں، یہ ان کے پار کی دنیا کے جو موسٹ اوتھینٹک سائنٹیفک لٹریچر جہاں سے آتا ہے، یہ بیسکلی رائل سوسائٹی اس میں گنی جاتی ہے. ان کا موٹو ہے نیولیس ان وربا، جس کا مطلب ہے کہ ٹیک نتھنگ آن اتھارٹی. ٹھیک ہے جی، کتنا ہی بڑا چودھری کیوں نہیں ہے نا سائنس کی دنیا میں، آپ نے کیئر نہیں کرنی. ایتھیسٹ کا مہا گرو ہے کارل سیگن، اس کی بڑی باتیں کرتے ہیں. کارل سیگن نے یہ کہا. کارل سیگن بھی اسی نظریے کا تھا کہ اتھارٹی کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا جب تک اس میں عقل نہ ہو. تو ہم تو آپ کے سائنٹیفک سٹینڈرڈز ان کو ٹھیک مانتے ہوئے ہم کوسچن کرتے ہیں. کوسچن کرنے کا جب انسان کوسچن کرتا ہے تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ یہ ہے آپ کے کوسچن کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ سائنٹسٹ کو آپ زیادہ مانتے ہیں. اگر یہی آپ کا نظریہ ہے تو جس زمانے میں گریوٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، یہ آپ اپنے ان لوگوں سے سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. گریوٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ نہیں سر، میں نہیں اتنا تھا. ٹھیک ہے، آج کل بھی لوگ نا اس کو اپنا نیوٹونین آئیڈیا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ختم ہو چکا ہے. وہ آج کل جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے گریوٹی کے حوالے سے، یہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. وہ جو نیوٹن کا آئیڈیا تھا وہ نہیں ہے. اب جب نیوٹن کا آئیڈیا پریویل کر رہا تھا تو اس زمانے میں آئنسٹائن نے آ کے اسے غلط ثابت کیا. اب آئنسٹائن وہ بھی سائنٹسٹ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی آئنسٹائن سے کہہ سکتا تھا کہ یہ باقی جتنے سائنٹسٹ ہیں نیوٹن کو ٹھیک مان رہے، تم ان سب سے زیادہ جانتے ہو. کسی نے یہ بات نہیں کہی. 1927 تک یہ کائنات کو ازلی سمجھتے تھے کہ یونیورس جو ہے وہ ازلی ہے. لیکن اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا، جیسے جیسے ہم نے گیلیکسیز کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈسٹنس دیکھا، جب ہم نے ڈیڈ شفٹس دیکھی، اس کو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے جیسے پیچھے جاتے ہیں ڈسٹنسز کی جو رینج ہے وہ چینج ہو رہی ہے. دیٹ سیمس ٹو سجیسٹ کہ کوئی ایک پوائنٹ تھا جہاں سے کائنات سٹارٹ ہوئی، اینڈ دیر کمز دی بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تو اس کا یہ ویسے ہی اس کا نام پڑ گیا، مذاق میں پڑ گیا، اصل میں تو اس کا نام یہ نہیں تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ آئیڈیا سرفیس ہوا تو اس وقت یہی سوال تھا کہ یار تم سارے سائنسدانوں سے زیادہ جانتے ہو جو سمجھتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے. آپ کو کئی اور ایگزامپلز ایسی مل جائیں گی. یہ سب سے بڑی علمی شکست ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ تم سب سائنسدانوں سے زیادہ جانتے ہو، یا باقی سائنسدانوں سے زیادہ یا سائنسدانوں سے زیادہ جانتے ہو. اینڈ ہیئر از اے پرابلم. جب ہم مسلمانوں سے بات کی جاتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ وی آر پیپل آف فیتھ، وی آر آنیسٹ انف ٹو ایکسیپٹ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم انہیں ریشنلی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھیں، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ اتنا ڈیٹا ہے، اتنی انفارمیشن ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہم ایماندار لوگ ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ نو، وی آر ناٹ پیپل آف فیتھ، وی آر پیپل آف ایویڈنس. لیکن جب بحث آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ایمان لے آؤ سائنسدانوں کی بات پہ، اس لیے کہ وہ سائنسدان ہیں. تو یعنی پھر وہ ایویڈنس کہاں گیا؟ میں نے ایک میم بھی ایک شیئر کی تھی ٹویٹر پہ کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے دوسرے سے کہ ایوولوشن فیکٹ ہے، اور دوسرے نے کہا کہ ثبوت، تو اس نے کہا کہ ثبوت اس سے مانگو جس نے مجھے بتایا تھا کہ ایوولوشن فیکٹ ہے. یہ سارے ایسے ہی چل رہے ہیں سارے کے سارے بڑے بڑے سائنسدان ان کے ایسے ہی چل رہے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی جا کے لکھا کہ اتنے سائنسدان کیسے غلط ثابت ہو سکتے ہیں. تو اپنے ہمارے آج کل میں زیادہ ان پہ میں پہلے بھی کم بات کرتا تھا، آج کل میں اور زیادہ کم میں نے بات میں کرتا ہوں. اپنا کیا نام ہے، غالب کمال صاحب، کچھ ان کے وہ مینٹل ایشوز کو
ان کے وہ تو گروپ نے سر بتائے ہیں کہ کچھ بونگا ہے لوگ ایک ہیں. نمبر کا، اس کو تو جی وہ اچھا پیرانوائڈ آدمی ہے جی. جی اچھا ایز پر ان کے ارجن بھائی. جی اچھا، وہ اپنے غالب کمال صاحب کو دنیا ان کی جو فالوور جو ان کی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایوولوشن پہ اس آدمی کا نالج بہت زیادہ ہے کوئی نہیں، بٹ ٹھیک ہے، ان کے لوگ تو سمجھتے ہیں. ان کے ایکسٹریم میں نے خود سنا ہے جس میں وہ صاف فرما رہے تھے کہ میں ڈارونسٹ آئیڈیا ہے جسے جو ماڈرن سنتھسس ہے یا نیو ڈارونزم، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو اس سے اگر اسی ایویڈنس کو لے لیا جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں 98% سائنٹسٹ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو وہ تو ڈارونزم کو ٹھیک سمجھتے ہیں. یہ تو جتنی باتیں وہ میش وغیرہ میری ڈبیٹ میں بھی کر رہے تھے، وہ تو ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ تو ایپی جینیٹکس ہو گئی، یہ سمبیوجینیسس وغیرہ ہو گئی، یہ ساری تو تھرڈ ویو آف ایوولوشن والوں کی باتیں ہیں. ان کو تو ڈسکریڈٹ، ان کو تو سیریس سائنٹسٹ ہی نہیں سمجھتے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آرگومنٹ لیں تو پھر بڑے مسئلے بن جائیں گے، سب کے لیے بن جائیں گے. یہ کوئی سر آرگومنٹ نہیں ہے کہ تم سائنسدانوں سے زیادہ جانتے ہو. سائنسدانوں سے ہم سوال کرتے ہیں، جواب دے دیں، بات ختم. جی اگر یہ ایوولوشن یہ ٹھیک بھی ہے تو اس سے تو خدا کا انکار تو نہیں ہوتا نا اس سے. بھئی ایوولوشن ٹھیک ہے ہی نہیں جب، تو پھر کیسے؟ یعنی کہ تو وہ آدمی کہے نا کہ اگر 2 اور 2 5 ہیں تو خدا کا نہیں انکار تو نہیں ہوتا. نہیں نہیں، میں وہ وہ بھئی 2 بات اور 2 سمجھ 5 تو پہلے ہو نا. پھر جائیں گے دیکھیں گے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. ہمارا جو بھی مذہب ہے اس میں کیا کہتے ہیں، ہمارے ریلیجنز میں زیادہ سے زیادہ وہ ایڈم اینڈ ایو کی کیا کہتے ہیں وہ ہے واقعہ ہے. ایڈم اینڈ ایو ہے نا، مطلب کہ وہاں سے یا شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایڈم ایو کو بنایا نا. لیکن ہم۔ اگر ایوولوشن اگر ان کیس اگر آگے ثابت بھی ہو جاتی ہے تو اس سے صرف ہمارے مذہب کا انکار ہوتا ہے، مطلب کہ خدا کا انکار تو نہیں ہوتا. اس سے وہ یہ اس کو بیس بنا کے خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، پھر اگر مذہب کا انکار اگر ہوتا ہے تو پھر خدا کا بھی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. ہمارا اسے جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن کا نام ریلیجن ہے کہ اس کی طرف سے احکام آتے ہیں، ہمارے حقوق ملتے ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ہماری جو ڈیوٹی، سارا کچھ جو ہے اس مذہب کے تحت ہے. ہمارے عقائد اس مذہب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو عقائد ہیں. تو مذہب اگر یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ کہانی اگر وہ جھوٹی نکل آتی ہے تو خدا کا انکار نہیں ہوتا، تو مذہب ہی کہتا ہے خدا ایک ہے. اگر مذہب غلط وہاں پہ غلط ثابت ہوگا تو یہاں پہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اس لیے یہ ارریشنل بات ہے. 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، پہلے اس کو ثابت کریں، اس کی امپلیکیشنز پہ بعد میں آئیں گے. میں اٹھ کے کہنا شروع کر دوں کہ ایلینز جو ہیں وہ ہر روز صبح اٹھ کے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اسے خدا تو غلط ثابت نہیں ہو جائے گا. وہ بھائی پہلے ایلینز کا گلی ڈنڈا ثابت تو کرو نا کہ وہ ہے. ایلینز کا گلی ڈنڈا ثابت کرنا شاید آسان ہو جائے، جو ایوولوشن کی میتھ ہے اس کو ثابت کرنا سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ امپاسبل ہے. امپاسبل ہے یہ. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ریشنل آرگومنٹ ہے کہ یہ غلط ثابت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. بھائی اس کو اپنا یہ ٹھیک ثابت ہو جائے تو کیا، اس کو ٹھیک ثابت تو کرے نا پہلے. نہیں سر، میں وہ ایوولوشن ہوتے ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، مگر انسانوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھا ہے، تو دیٹ مینز ایلین بھی کھیل پائیں گے. ٹھیک ہے اسود بھائی، آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ میرا بھائی. ٹھیک ہے، تھینک یو. ایک منٹ سر، آگے بڑھ. ایک سر، ایک کوشچن لاسٹ. جی اچھا عامر بھائی، آپ سے ایک کوشچن ہے میرا. وائے اسلام ہی کیوں صرف؟ اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ جی اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمپل. کوئی ٹھیک ہے، میں سمپل. مجھے ہاں اجازت ہے، اسود بھائی سے بھی جواب لیتے جائیں گے. جی 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 سر آپ. اس لیے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ہے. جو کرسچینٹی ہے وہ بھی اسلام کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے. جو سناتن ہے وہ بھی اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی مذہب آیا ہے. خود حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہی لے کے آئے جو پچھلے انبیاء لے کے آئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام بمقابلہ باقی ریلیجنز یہ دوسروں کو ویو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی اسلام پیور شکل میں ہے. آپ نے بگاڑ دیا ہے. آپ گھر واپسی کریں گے تو ہمیں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنی کلاسیکل کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے نظریات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے عقائد کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم وہی ہیں جو آپ ہیں. ہمارا تو ویو ہی نہیں ہے کہ اسلام ورسز ادرس. ہمارا ویو ہے کہ اسلام کی پیور شکل ورسز اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں. ٹھیک ہے اسود سر بھائی، تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ سر، اللہ حافظ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یوٹیوب پہ چلے جائے گا. پیارے بھائی نے بڑے مزے مزے کے سوالات کیے. مارکیٹ میں ہے ہی ایک چیز اویلیبل جو کھڑی ہے اور آپ کو ایک ورلڈ ویو دیتی ہے اور آپ کے ماڈرن ڈے جو پرابلمز ہیں سوسائٹی کے ان کا سولوشن پیش کرتی ہے. جو سولوشنز ٹیمپریری آپ نے رکھے ہیں ان کے پرماننٹ الٹرنیٹس دیتی ہے. تو پھر اسلام ہی ہوگا. اسلام کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں نا. یعنی ایسے ہی ہے آپ کے گھر میں پانی پڑا ہے، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پیاس بجھانے کے لیے. آپ کہیں پانی ہی کیوں، نیچے گٹر بھی تو ہے نا جی، گٹر کا ڈھکن کھول لو. ہاں جی. تو ایسا تو نہیں میرا بھائی ہوگا نا. گٹر کے ڈھکن بند کیے جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے.
ہاں صرف تب کھولے جاتے ہیں جب وہاں کچرا پھنس جائے. اس وقت سوشل میڈیا پہ ان گٹروں میں کچرا پھنس گیا ہے جس کو کھول کر اور آگے جو ہے وہ کپڑا باندھ کے جس طرح گٹر کو دھکا لگا کے کھولا جاتا ہے وہ کھولیں گے, کچرا بہے گا, تب ہم جی پائیں گے, ورنہ ہمارا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس اعتبار سے